مومن السلام علیکم. جو لوگ باہر ہیں تھوڑے بہت وہ بھی اندر آ جائیں تاکہ جشن فوراً شروع ہو سکے. بار محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. مومن آپ سب کو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کے جشن مبارک. صلی اللہ محمد وآل محمد. ماشاءاللہ چھوٹا سا پروگرام ہے لیکن ماشاءاللہ کافی پڑھنے والے ہمارے پاس آ چکے ہیں. شہباد بھائی کی ڈائری یہاں رکھی ہوئی ہے. نسیم فاروق صاحب تشریف رکھتے ہیں. قمر بھائی ہیں. میرے خیال میں آج کا پروگرام انشاءاللہ ہم تلاوت کلام پاک سے شروع کریں گے. نہال بھائی جو ہے الحمد کی تلاوت کریں گے. نہال نقوی. بار محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. یلا یہ لو بھائی ابا بولو. آج کے دن کی مناسبت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ماشاء اللہ. اللہم صلی اللہ محمد. اب تھوڑا سا قصیدہ خوانی منقبت کے لیے پروگرام شروع کرتے ہیں. التماس ہے قمر حسن صاحب سے تشریف لائیں. تھوڑا بہت کلام اگر ہے تو پارے دیگر صلوات. میں کلام تو لایا نہیں تھا. میں تو دوسرا کلام پڑھنے والا تھا تھرسڈے کے دن. یہ پھر میں دوسرا پڑھ لیے. وہ تو میں انشاءاللہ ریپیٹ کرتا نہیں کیسے بھی. تو انشاءاللہ یہ دوسرا رشید شہیدی کا کلام ہے. یہ صلوات. شروع کرنے سے پہلے ان کی مادر خاتون جنت کے اوپر 4 مصرے. کس طرح سے ہو ہم کو عرفان ختیجہ کا, کس طرح سے ہو ہم کو عرفان ختیجہ کا, پڑھتا ہے قصیدہ خود قرآن ختیجہ کا, پڑھتا ہے قصیدہ خود قرآن ختیجہ کا, انکار جو کرتا ہے اسلام سے ہے خارج, انکار جو کرتا ہے اسلام سے خارج ہے دین محمد پر احسان ختیجہ کا سلام. ماہو لاجواب ہے, ماہو لاجواب فضا بے مثال ہے,
ماحول لاجواب فضا بے مثال ہے، پھر آج میری فکر کا چہرہ بحال ہے، پھر آج میری فکر کا چہرہ بحال ہے۔ دولت ملی ہے مدت بنت رسول کی، دولت ملی ہے مدت بنت رسول کی، قسمت کی اس عطا میں میرا دل نہال ہے۔ آؤ سنا رہا ہوں میں زہرا کی منقبت، آؤ سنا رہا ہوں میں زہرا کی منقبت، کیا سوچتے ہو یہ بھی اذان بلال ہے، کیا سوچتے ہو یہ بھی اذان بلال ہے۔ تعظیم ان کی کرتا ہے اللہ کا رسول، تعظیم ان کی کرتا ہے اللہ کا رسول، ہستی جناب فاطمہ کی بے مثال ہے۔ حیدر بنا رہے ہیں اسے اپنی جان نماز، حیدر بنا رہے ہیں اسے اپنی جان نماز، بنت نبی یہ تیری رضا بے مثال ہے، بنت نبی یہ تیری رضا بے مثال ہے۔ حیدر بنا رہے ہیں اسے اپنی جان نماز، بنت نبی یہ تیری رضا بے مثال ہے۔ زہرا کے آبروں پہ نہ آئے کہیں شکن، ان میں بھی ذوالفقار علی کا کمال ہے، ان میں بھی ذوالفقار علی کا کمال ہے۔ رشید شہدی کا کلام ہے یہ۔ عشق علی میں زیست ہے ہر رخ سے کامیاب، عشق علی میں زیست ہے ہر رخ سے کامیاب، بغض علی میں سانس بھی لینا محال ہے، بغض علی میں سانس بھی لینا محال ہے۔ میری لحد میں آئے گے مولا کائنات، میری لحد میں آئے گے مولا کائنات، پوچھو فرشتوں جو بھی تمہارا سوال ہے۔ میری لحد میں آئے گے مولا کائنات، پوچھو فرشتوں جو بھی تمہارا سوال ہے۔ کاہے کو چھیڑے دشمن حیدر کو ہم رشید، کاہے کو چھیڑے دشمن حیدر کو ہم رشید، خود اس کی زید اس کے لیے وحال ہے۔ صلوات۔ میرے پاس کوئی کلام تیار تو نہیں تھا، ایک کچھ ملا ہے اسی مناسبت سے، آج کی مناسبت سے، لیکن مولا علی کی شان میں ہی ایک قصیدہ پر محمد وآل محمد صلوات۔ میرا مولا مجھے حیران بہت کرتا ہے، میرا مولا مجھے حیران بہت کرتا ہے، وہ تحت ایک بھی احسان بہت کرتا ہے۔ یا علی کہتا ہوں اور ناد علی پڑھتا ہوں، یا علی کہتا ہوں اور ناد علی پڑھتا ہوں، جب کبھی درد پریشان بہت کرتا ہے۔ جب سے میں نے سنا ہے قبر میں آتے ہیں علی، دل میرا موت کے ارمان بہت کرتا ہے۔ مطمئن ہے ابو طالب کی بنا پر اسلام، مطمئن ہے ابو طالب کی بنا پر اسلام، سازشیں تو ابو سفیان بہت کرتا ہے۔ بے شمار ہے علی رزق رساں سارے زمانے کے لیے، ہے علی رزق رساں سارے زمانے کے لیے، ذکر اس بات کا قرآن بہت کرتا ہے، ذکر اس بات کا قرآن بہت کرتا ہے۔ شک جو ایمان پہ کرتا ہے ابو طالب کے، شک جو ایمان پہ کرتا ہے ابو طالب کے، اپنے ایمان کا نقصان بہت کرتا ہے۔ جس نے پتھر پہ علم گاڑا تھا پانی پہ نہیں، جس نے پتھر پہ علم گاڑا تھا پانی پہ نہیں، اس کا بیٹا مجھے حیران بہت کرتا ہے۔ دوسرے ہاتھ پہ پہلے کی سخاوت نہ کھلی،
دوسرے ہاتھ پہ پہلے کی ثقافت نہ کھلی، یا علی یا آدمی اعلان بہت کرتا ہے۔ بار محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب التماس کو شباب حسین صاحب سے تشریف لائیں، بارہ دیگر سنو، یہ نام نہیں دیتے، شعر اچھے تھے۔ گمنام کو نام دے دیا انہوں نے، اور محمد آل محمد صلوات۔ چار مصرے خاتون جنت کے حوالے، اور چونکہ آج ولادت کا دن ہے تو مناسبت رہتی ہے اس کی۔ اللہم صلی علی محمد۔ کس کی آمد سے اجاگر وقت کی تقدیر ہے، کس کی آمد سے اجاگر وقت کی تقدیر ہے، حضور جس طرف دیکھو ادھر تنویر ہی تنویر ہے۔ صلی اللہ میری شہزادی کیے پیش خدا توقیر ہے، میری شہزادی کیے پیش خدا توقیر ہے، حضور ان کی مدحت کا قصیدہ آیا تطہیر ہے۔ میری شہزادی کیے پیش خدا توقیر ہے، حضور ان کی مدحت کا قصیدہ آیا تطہیر ہے۔ صلوات۔ شجاع آ گیا، شجاع آ جاؤ شجاع۔ سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے، سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہیں، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہیں، جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں، شام کو جس کی عصر کہتے ہیں، ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہیں۔ قدر جس کو صدا قضا نے کہا،
سیدہ جس کو مرتضیٰ نے کہا، اپنی ماں جس کو مصطفیٰ نے کہا، کنز مخفی جسے خدا نے کہا، جس کی چوکٹ پہ کعبہ جھکتا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہیں۔ جس کی چادر کو آسماں کہیے، اپنے بچوں کا صاحباں کہیے، اس کو الحمد کا نشاں کہیے، عصر کی دھوپ میں اماں کہیے، کل ایماں کا جو مصلی ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہیں۔ جس کا بابا رسول عاشق رب، جس کے بیٹے حسن حسین لقب، یہ جہاں میں ہے سب سے اچھا نسب، جس کا شوہر علی امیر عرب، سورہ نور جس کا شجرہ ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہیں۔ یہ گھرانہ سخی ملا ہم کو، اسی گھر سے نبی ملا ہم کو، ہر وسیع ہر ولی ملا ہم کو، ایک وسیع کیا علی ملا ہم کو، اسی گھر سے خدا بھی پایا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہیں، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہیں۔ صلوات۔ یہ شہزاد حسین منقبت پیش کر رہے تھے، ایک اور محمد منقبت پیش کریں گے، بارہ دیگر صلوات۔ پہلی دفعہ محمد ادارے میں پڑھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ ولادت بی بی فاطمہ زہرا مبارک۔ صلوات۔ جو کہ دانوں سے ریاضت کی صدا آتی ہے، جو کہ دانوں سے ریاضت کی صدا آتی ہے، صاف قرآن کے پاروں کی ہوا آتی ہے، ہائے معصوم یہ کونین کا گھر ہے جس میں، ہائے معصوم یہ کونین کا گھر ہے جس میں، چکی چلتی ہے تلاوت کی صدا آتی ہے، چکی چلتی ہے تلاوت کی صدا آتی ہے۔ درود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ دل کو سر میں بھگو لوں تو قصیدہ لکھوں، دل کو سر میں بھگو لوں تو قصیدہ لکھوں، شہد الفاظ میں گھولوں تو قصیدہ لکھوں، شہد الفاظ میں گھولوں تو قصیدہ لکھوں، گوہر فکر جو رولوں تو قصیدہ لکھوں، میں بھی قرآن سا بولوں
تو قصیدہ لکھوں، میں بھی قرآن سا بولوں تو قصیدہ لکھوں، جب یہ ممکن ہی نہیں ہے تو بھلا کیا لکھوں، یہ بہتر کہ فقط فاطمہ زہرا لکھوں۔ آسمان والے اسی در سے رسد مانگتے ہیں، آسمان والے اسی در سے رسد مانگتے ہیں، انبیاء ان سے طہارت کی سند مانگتے ہیں، انبیاء ان سے طہارت کی سند مانگتے ہیں۔ مصطفیٰ دیتے ہیں مشکل میں علی کو آواز، مصطفیٰ دیتے ہیں مشکل کو علی کو آواز، اور علی فاطمہ زہرا سے مدد مانگتے ہیں۔ صلوات۔ دیوانے ہیں دیوانے، ہم ہیں علی کے دیوانے، ہم سے زمانہ قائم ہے، ہم کو یہ دنیا کیا جانے، دیوانے ہیں دیوانے، ہم ہیں علی کے دیوانے، مریم حوا آسیہ سارا کیا زہرا کی ہمسر ہے، بنت فلاں اور بنت فلاں سب شہزادی سے کم تر ہے۔ دین کو عزت بخشی ہے گھر میرے کر زہرا نے، دیوانے ہیں دیوانے، ہم ہیں علی کے دیوانے۔ صلوات۔ یہ تو محمد جو منقبت پیش کر رہے تھے تو ماشاءاللہ پڑھتے رہیں گے اب یہ 12 دیگر صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ میں آخر میں التماس کروں گا، شباب بھائی پڑھیں گے دوبارہ بھی؟ وہ میں بہت کھینچ کے پڑھ رہا تھا، اسی میں شجاع نظر آ گئے، شجاع کے تو پتہ ہے ان کو وضاحت دینی پڑتی ہے نا۔ تو مجھے 2 قصیدہ پڑھنا تھا، تو میں نے ایسا کیا ہے کہ 50-50 کر دیا، آج 50% اور تھرسڈے کو انشاءاللہ 50%، اور 50% واقعی میں پڑھ چکا ہوں۔ اور محمد آل محمد صلوات۔ سوال جواب میں زیادہ وقت نکل جائے گا، پڑھنے میں کم انشاءاللہ۔ تو میں یہ شروع کرتا ہوں۔ میری شہزادی کیے پیش خدا توقیر ہے، ضرور ان کی مدحت کا قصیدہ آیے تطہیر ہے، کس کی آمد سے اجاگر۔ صلوات۔ صرف 5-6 شعر کی زحمت ہے۔ دلیل صورت کوثر کا نام ہے زہرا، دلیل صورت کوثر کا نام ہے زہرا، حسین عطیہ داور کا نام ہے زہرا، سنو بتاتا ہوں معنی بضعت منی، سنو بتاتا ہوں معنی بضعت منی، کہ ایک جزو
پیمبر کا نام ہے زہرا، یہ ایک جذب پیمبر کا نام ہے زہرا۔ رسول پاک بھی تعظیم جس کی کرتے ہیں، رسول پاک بھی تعظیم جس کی کرتے ہیں، یقین کرو اسی دختر کا نام ہے زہرا، یقین کرو اسی دختر کا نام ہے زہرا۔ صفات لم یزلی جس سے آشکاراں ہو، صفات لم یزلی جس سے آشکاراں ہو، الہی نور کے پیکر کا نام ہے زہرا، الہی صفات لم یزلی جس سے آشکاراں ہو، الہی نور کے پیکر کا نام ہے زہرا۔ وہ بی بی جس کے پس و پیش عصمتیں ہوں تمام، وہ بی بی جس کے پس و پیش عصمتیں ہوں تمام، اسی وجود مطہر کا نام ہے زہرا۔ عطا پہ جس کی خدا کر دے حل عطا نازل، عطا پہ جس کی خدا کر دے حل عطا نازل، کرم نواز سخی گر کا نام ہے زہرا، کرم نواز اب اس کے بعد کچھ مصائب کے اشعار آ گئے ہیں۔ آج خوشی کا دن ہے، وہ اس کو میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ آخر میں نسیم بھائی تشریف لیں، پارہ دیگر سلوان پر محمد والے محمد صلوات۔ ماشاءاللہ سے اچھے خاصے لوگ آ گئے، مجھے ایکسپیکٹ نہیں، اتنا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ مد حاضر میں کلام ہونے کا کریڈٹ میں دیتا ہوں مولانا افسار نقوی صاحب کو، کہ آپ نے کہا کہ جو بھی میلاد ہو وہ مد حاضر میں ہونا چاہیے، اور یہی ہونا چاہیے، ورنہ عام طور پہ لوگ شارٹ کٹ لے لیتے ہیں کہ مولا علی کی منقبت پڑھی اور نکل لیے، اور شاعر بھی محنت نہیں کرتے۔ نہیں شاعروں کو بھی کہہ رہا ہوں، پڑھنے والوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ مد حاضر میں نہیں پڑھتے، وہ نکل لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ شاعروں کو بھی تحریک ہوتی ہے پھر، تو کچھ کلام حاضر ہے۔ قطع کے مصطفیٰ کے گھر بہار بے خزاں آنے کو ہے، مصطفیٰ کے گھر بہار بے خزاں آنے کو ہے، ہو مبارک آج خاتون جناں آنے کو ہے، اور جن کے دم سے حریت ہے سلسلہ در سلسلہ، آج وہ ہستی ہمارے درمیاں آنے کو ہے۔ یہ مصرع طرح تھا ایک جگہ کا کہ فاطمہ مسند نشین محفل تطہیر ہے۔ یہ شباد بھائی نے بھی جو پہلا پڑھا تھا اس میں، یہ اسی اس میں تھا، وہ تنویر ہی تنویر کچھ تھا،
تو بھینی بھینی ہے فضا تنویر ہی تنویر ہے، بھینی بھینی ہے فضا تنویر ہی تنویر ہے، اور مدحت بنت پیمبر حاصل تقریر ہے، مدحت بنت پیمبر حاصل تحریر ہے، اور خوشبوؤں کو باغ جنت سے صبا لانے لگی، خوشبوؤں کو باغ جنت سے صبا لانے لگی، اور مہرباں ارض و سما پر مالک تقدیر ہے، مہرباں ارض و سما پر مالک تقدیر ہے، اور اس قدر قدرت کو بھائی فاطمہ زہرا کی ذات، اس قدر قدرت کو بھائی فاطمہ زہرا کی ذات، اور ثانیہ زہرا انہی کی ہو بہو تصویر ہے، اور سیدھی سیدھی بات ہے کچھ فلسفہ اس میں نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے کچھ فلسفہ اس میں نہیں، جو بھی الجھا فاطمہ سے لائق تعزیر ہے، اور فرق تو کچھ بھی نہیں قرآن و اہل بیت میں، فرق تو کچھ بھی نہیں قرآن و اہل بیت میں، اور فاطمہ کی زندگی تفسیر ہی تفسیر ہے، فرق تو کچھ بھی نہیں قرآن و اہل بیت میں، اور فاطمہ کی زندگی تفسیر ہی تفسیر ہے، اور چادر زہرا کے نیچے جمع ہیں یوں پنج تن، چادر زہرا کے نیچے جمع ہیں یوں پنج تن، اور فاطمہ مسند نشین محفل تطہیر ہے، اللہم صلی اللہ، اور منقبت اس کی لکھی ہے جو کہ ہے وجہ نجات، منقبت اس کی لکھی ہے جو کہ ہے وجہ نجات، آپ کو کس بات کی اب فکر دامن گیر ہے، اور پنج تن کی بزم میں آنا ہے ایک کار ثواب، پنج تن کی بزم میں آنا ہے ایک کار ثواب، آج مصروف عبادت ہر جوان و پیر ہے، اور شاعروں نے تو کھلائے مدحت زہرا میں پھول، شاعروں نے تو کھلائے مدحت زہرا میں پھول، باقی اب ابصار نقوی آپ کی تقریر ہے، شاعروں نے تو کھلائے مدحت زہرا میں پھول، باقی اب ابصار نقوی آپ کی تقریر ہے، اور فیض خالق سے لکھی کیا منقبت تو نے فروغ، فیض خالق سے لکھی کیا منقبت تو نے فروغ، گو زمانے کا نہ تو غالب ہے اور نہ امیر ہے، فیض خالق سے لکھی کیا منقبت تو نے فروغ، گو زمانے کا نہ تو غالب ہے اور نہ امیر ہے، اور بھینی بھینی ہے فضا تنویر ہی تنویر ہے، اور مدحت بنت پیمبر حاصل تحریر ہے، اس سے پہلے کہ میں مولانا افسر نقوی تقریر کی دعوت دوں، ایک اور اعلان سماعت ہے، اس کی کنٹینیوشن دوسرا پارٹ تھرسڈے کو بھی یہاں پہ جشن منعقد ہوگا، جس میں ماشاءاللہ اور پڑھنے والی تشریف لائیں گے، سب سے گزارش ہے تشریف لائیں، تھرسڈے کو 7:45 پر پروگرام شروع ہوگا، بر محمد وآل محمد صلوات، مولانا افسر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم،
ایھا المکی المدنی الامی صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوا علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل سب سے پہلے آپ حضرات کو حضرت سیدہ کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد کی ولادت باسعادت مبارک ہو، اور آپ کے توسط سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اور ساتھ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرمائے، سیدہ کونین کی پاک و پاکیزہ ولادت کے صدقے میں دنیا جہاں کے تمام مغموم دلوں کو شاد فرمائے، خصوصاً شہداء کے گھرانوں کو جنہیں آل محمد سے مودت اور عشق کی وجہ سے اس دنیا میں عظیم سزائیں دیکھنی پڑی، رب کائنات ان کے تمام مظلوم گھرانوں کو صبر و سکون عطا فرمائے۔ بلند تر صلوات پڑھیے گا محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد واجب۔ انتہائی خوبصورت انداز میں آپ نے سماعت فرمایا بہترین اشعار کی صورت میں، اور شعراء کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ انتہائی مختصر سے الفاظ کے ساتھ انتہائی مختصر سے انداز میں بڑی بڑی خوبصورت کنائے استعارے استعمال کر کے فضائل آل محمد کو ایک دم سے حسین انداز میں پہنچا دیتے ہیں، اور ہمیں لمبی لمبی تمہیدیں باندھنی پڑتی ہیں، لہٰذا مطلب کہ شعراء کا تو برابری کی جا ہی نہیں سکتی خطابت میں۔ مگر اس مصرے کو اس سے پہلے کہ ذہن سے نکل جائے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ ابھی جو یہ بات کسی پڑھنے والے نے جو شعر کہا ہے یا مصرع کہا ہے، اس حوالے سے میں کچھ عرض کروں گا، مگر اس کے بعد ایک مزید خوبصورت بات آ جاتی، وہ پچھلی محو ہو جاتی، اور ذہن میں میرے رہ ہی نہیں پاتا کہ کہنے والے نے اصلاً بات کیا کی تھی۔ لہٰذا مصرع ہم دوبارہ سنیں گے تاکہ میں اس حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے یہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ وہ جو مصرع تھا وہ مصرع طرح جس پہ آپ نے وہ مصرع ایک مرتبہ سنا دیجیے گا۔ سیدہ کائنات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فاطمہ مسند نشین محفل تطہیر ہے، سبحان اللہ، بلند تر صلوات پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فاطمہ مسند نشین محفل تطہیر ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہی جو آیہ مودت کے حوالے سے مجالس ہوئی، میں نے اس میں بھی عرض کیا تھا، قرآن کی ہر وہ آیت جو آل محمد کی شان میں آئے اس کا محور و مرکز ہی سیدہ کونین کی ذات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل، جسے محفل تطہیر کہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ وہ حدیث قصہ ہے جسے ہم سنتے ہیں، اور یہ شان نزول ہے آیہ مبارکہ تطہیر کا۔ اس حوالے سے 4-5 سال پہلے غالباً میں نے مجلس پڑھی تھی، 3-4 سال پہلے، اس میں بھی عرض کیا تھا، اس کا مین تھیم ہی یہی تھا کہ جناب سیدہ کونین وہ اس آیت کی ڈائریکٹ مخاطب ہے، باقی آل محمد اس کا مصداق ہیں۔ مصداق ہونا اور بات ہے، مخاطب ہونا اور بات ہے، یعنی جس ہستی سے ڈائریکٹ اس میں کلام کیا گیا ہے وہ سیدہ کونین کی ذات ہے۔ باقی رسول خدا، مولا علی، ائمہ اطہار وہ سب اس کے مصداق ہیں، مگر سیدہ اس کی ڈائریکٹ مخاطب ہیں۔ یعنی یہ کہنا کہ آیہ تطہیر کی مسند نشین جناب سیدہ ہیں، یہ عین قرآن ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ سوائے اس کے خدا کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ نجاست کو دور رکھے آپ سے، اے اہل البیت، اور ایسے پاک و پاکیزہ رکھے جیسے رکھنے کا
حق ہے. یہ جو لفظ اہل البیت اس میں اس کا یہ تو واضح ہو گیا کہ اہل البیت کے حق میں بات ہو رہا ہے. مگر قرآن نے جہاں پر بھی لفظ اہل بیت استعمال کیا, جہاں پر بھی استعمال کیا, اس کا مخاطب کسی خاتون کو ہی رکھا. چلیے میں ایک دعویٰ کر دوں, اس کی دلیل پہ ابھی تفسیر میں عرض کرتا ہوں. دعویٰ یہ ہے قرآن کی ہر آیت کو اترنے کے لیے وجود مصطفیٰ کافی تھا, مگر اگر سیدہ کونین نہ ہوتی آیہ تطہیر لوہے محفوظ کو نہ چھوڑتی. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان, لطف آ جائے اسی بات کے اوپر جشن ہو جائے. آیہ تطہیر کے نزول کے لیے وجود مصطفیٰ کافی نہیں تھا. یہ آیت نہ اترتی اگر سیدہ کونین چادر میں تشریف نہ لاتے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. توجہ فرما رہے ہیں عزیز, قرآن کی ہر آیت کو اترنے کے لیے وجود مصطفیٰ کافی تھا. مصطفیٰ بیٹھے تھے, آیت نہیں آئی. مرتضیٰ آ گئے, آیت نہیں آئی. حسنین آ گئے, آیت نہیں آئی. جب سیدہ نے آ کے فرمایا فلما اکتملنا جمیعاً, جب ہم سب کامل ہو گئے, تب لوہے محفوظ نے آیہ تطہیر کو چھوڑا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. آخر اس آیت میں وہ کون سا رخ ہے, کیا وجہ ہے کہ ہر آیت کے لیے رسول کی ضرورت ہے, اس آیت میں نہیں؟ عزیز اس کی وجہ یہ ہے, میں نے عرض کیا قرآن میں جہاں پر بھی لفظ اہل بیت استعمال ہوا اس کی مخاطب وہ کسی خاتون کو مخاطب رکھ کر بات کی گئی. جناب موسیٰ علیہ السلام, آپ کی والدہ نے آپ کو پانی کے حوالے کیا انتہائی بچپن میں, جب آپ پیدا ہوئے خطرہ تھا, ماں کو حکم دیا اس کو پانی کے حوالے کر دے. آپ نے پانی کے حوالے کر دیا, پہنچا کہاں؟ فرعون کے دربار میں. آپ نے یقیناً مطالب آپ کے ذہنوں میں ہوں گے. وہاں فرعون جناب آسیہ نے لیا, آسیہ مومنہ تھیں, بھوک کا وقت ہوا, جناب موسیٰ نے رونا شروع کیا. اب تمام دائیوں کو بلایا گیا, کسی کی طرف رغبت نہیں کرتے تھے. ایسے میں جناب موسیٰ کی بہن کو پتہ چلا کہ بھائی وہاں دربار میں ہے اور اس طرح سے خواتین تلاش کی جا رہی ہیں جو اس کے لیے مہیا کی جائے. وہ وہاں پر پہنچی. قرآن نے بتایا کہ انہوں نے فرمایا کیا؟ انہوں نے فرمایا ہل ادلکم علی اہل بیت, کیا میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیز, خاتون کی ضرورت تھی, خواتین تلاش کی جا رہی تھیں, اور خواہر موسیٰ کی بہن وہاں کھڑے ہو کر فرما رہی ہیں کیا میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں؟ کس کی طرف مراد لیا؟ مادر موسیٰ کی طرف. دوسری جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب سارہ, فرشتوں نے آ کے اسحاق کی ولادت کی مبارکباد دی. اب جناب ابراہیم بھی انتہائی اولڈ ایج میں تھے, وہی جناب سارہ کا حال تھا, انتہائی ضعیفہ تھی. وہ فوراً تعجب کرنے لگی کہ جوانی میں تو خدا نے ہمیں اولاد دی نہیں, اب اس ایج میں آ کر خدا اولاد دے گا. سورہ ہود, ملائکہ جب انہوں نے تعجب کیا نا, آگے سے ملائکہ کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. تعجب کون کر رہا تھا؟ جناب سارہ. جناب سارہ تعجب کر رہی تھی اور ملائکہ انہیں مخاطب کر کے کہنے لگے آپ کو اللہ کے امر پہ تعجب ہو رہا ہے, آپ پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اے اہل البیت. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم, دونوں جگہ معصوموں کی مائیں مراد لی گئی جہاں لفظ اہل بیت ہے. اب ایک فرق ہے, دونوں جگہ لفظ اہل بیت کا ہے, مگر ایک جگہ فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جب موسیٰ کی بہن نے یہ لفظ استعمال کیا, انہوں نے کہا ہل ادلکم علی اہل بیت, کیا میں تمہیں ایک اہل بیت بتاؤں؟ مگر جب ملائکہ نے استعمال کیا تو اہل بیت لفظ استعمال نہیں کیا, رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. توجہ فرما رہے ہیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. فرق کیا ہے؟ ایک جگہ اہل بیت, ایک جگہ اہل البیت. بس اس ایک ذرا سے فرق سے عظمت سیدہ پتہ چلتی ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ مسند نشین محفل تطہیر سیدہ کائنات کی ذات ہے. اہل بیت اور اہل البیت, اہل بیت اور اہل البیت. اب یہ الف لام کا صرف فرق ہے. الف لام لگتا کیوں ہے؟ الف لام کسی بھی شے کو موقع پر پریزنٹ کر دیتا, موقع پر مخصوص. اس میں اشارہ ہے, کسی اور کے لیے نہیں. یہ اس وقت کے لیے بات ہو رہی ہے, اس ہستی کے لیے بات ہو رہی ہے. میں مثال دیتا ہوں, یوما کوئی سا دن, الیوم. دیکھیے مثال ہی وہ ہے جو ہر کوئی پہنچ جائے. یعنی خدا نے یہ نہیں فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد, یہ نہیں فرمایا یوم اکملتکم. اگر کہتا یوم کس دن, کوئی نہ تحقیق کر پاتا. الیوم, تاکہ کسی اور دن نہیں, اس دن کو تلاش کرو.
آخر اس دن کیا ہوا کہ پورا دین ہی کامل ہو گیا. توجہ فرما رہے ہیں, الف لام یعنی موقع پر پریزنٹ, آج کے دن. اب وہاں آیتوں میں فرق ہے. اہل بیت کیوں کہا موسیٰ کی بہن نے؟ کیونکہ جس ہستی کے لیے لفظ اہل بیت استعمال کرنا تھا وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی. مادر موسیٰ وہاں پریزنٹ ہی نہیں تھی, وہ تو گھر میں بیٹھی تھی. اسی لیے کہا میں تمہیں ایک اہل بیت بتاؤں, مگر ملائکہ نے مخاطب کر کے کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اشارہ کیا بی بی آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. یعنی الف لام نے اشارہ کر دیا, میں کسی اور اہل بیت کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. اب ہوتا کیا ہے, آپ ذرا حدیث قصہ اٹھا کر پڑھیے گا, آپ حیران رہ جائیں گے. جبرائیل نے ساری گفتگو باہر بیٹھ کر کی کہ رسول خدا یہ فرماتا ہے میں انی ما خلقت سما مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیٰ ولا قمر, میں کچھ بھی نہ کرتا, اس طرح کائنات, یہ چاند سورج نہ ٹانگتا, یہ بحر جاری میں کشتی نہ جاری کرتا, کچھ نہ کرتا. ساری گفتگو باہر کھڑے ہو کر کرتا رہا. جیسے ہی آیت پڑھنے کا موقع آیا نا, توجہ رکھیے گا, بڑا لطف آئے گا, اس نے صرف آیت پڑھنے سے پہلے کہا سرکار اجازت ہے اندر آ جاؤ. توجہ فرما رہے ہیں جی. جب سارا پیغام, آپ حدیث کے ساتھ بچپن سے سنتے ہیں, جب سارا پیغام باہر کھڑے ہو کر دیا تو کیا تھا, باہر بیٹھ کر بھی آیت پڑھ دیتا. صرف آیت پڑھنے سے پہلے کہتا سرکار اندر آ جاؤ. اجازت ملی, اندر آ کر سوائے آیت دینے کے اس نے کوئی بات ہی نہیں کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ فرما رہے ہیں, اندر آ کر اس نے کوئی بات نہیں کی. کیوں؟ بڑوں کے ہوتے چھوٹوں کا بولنا بنتا ہی نہیں. توجہ ہے, مگر صرف آیت پڑھی. کیوں؟ آیت کیا تھی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت, اہل البیت. آیت میں تھا اشارہ, اشارہ کر کے بتانا تھا خدا کس سے نجاست کی دوری کی بات کر رہا. اگر باہر کھڑے ہو کر آیت پڑھ دیتا باقی پیغام کی طرح, تو اب باہر تو آیت میں تو اشارہ تھا, اشارہ پورے گھر میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا. پھر کل کو جو بھی گھر میں ہوتی وہ کہتی ہم بھی تو گھر میں تھے, نبی نے چادر کا گھر بنایا, جبرائیل نے اندر آ کر بتایا, کسی اور سے نہیں, زہرا آپ سے نجاست دور رکھی خدا نے. اللہم صلی اللہ محمد وعجل. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. لہٰذا مرکز آیہ تطہیر ہی سیدہ کائنات, مرکز حدیث قصہ سیدہ کی ذات ہے. اس محفل پنجتن کی مسند نشین جناب سیدہ کونین کی ذات ہے. عزیز کمال یہ دیکھیے, میں نے عرض کیا کیا پہچانیں گے ہم؟ معصوم نے فرمایا حی سر من اسرار اللہ, اللہ کے رازوں میں سے ایک راز سیدہ ہے. ہم کیا, شعراء کیا, ہم صرف اندازے قائم کر سکتے ہیں, ہم صرف اپنی سی کوششیں کر سکتے ہیں. آل محمد کیا ہیں خدا جانتا ہے اور وہ جانتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. ایک وہ کہ زبانوں کی رسائی سے ہیں بالا, ایک میں کہ مجھے ٹھیک سے آتی نہیں اردو. کیا آل محمد کی شان بیان ہونی. اب دیکھیے, اب چونکہ بات کا تذکرے کا آغاز شعراء سے ہوا ہے, علامہ اقبال جنہیں کہا گیا حکیم امت, وہ کس انداز میں, اور دیکھیے گا حکیم امت نے دیگر افراد کی بھی تعریفیں کی ہیں, اس کا مقام دیکھیے, اور جناب سیدہ پہ بات کرتے ہوئے انداز دیکھیے. رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است. فرماتے شریعت کی بیڑیاں میرے پاؤں میں ڈلی ہیں, مجھے رسول کے فرامین کا پاس ہے, میں شریعت پہ چل رہا ہوں, میں اس لیے پابند شریعت ہوں, میں پابند ہوں کیونکہ اطاعت رسول کرنی ہے, میں پابند ہوں, ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ ہا بر خاک ہو پاشید میں. فرماتے ہیں اگر یہ پابندی نہ ہوتی, اگر شریعت نے مجھے جکڑا ہوا نہ ہوتا, ساری دنیا جا کے کعبے کا طواف کرتی ہے, میں قبر زہرا کے طواف کرتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شریعت پابند کرتی ہے کہ سجدہ کیا جائے تو پروردگار عالم کو, یہ شریعت کی بیڑیاں میرے قدموں میں نہ ہوں تو ہوتا کیا, ساری دنیا جا کے کعبے کو سجدے کرتی, میں قبر زہرا کے سجدے کرتا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں میں پابند ہوں, پابند شریعت ہوں, نہیں تو حقیقت ہے قبر زہرا کو سجدے کرتا. عزیز اس وقت ہمارے پاس دین اسلام کے نام پہ جو کچھ بھی ہے یہ احسان سیدہ فاطمہ.
جو کچھ کسی مکتب کے پاس محفوظ ہے وہ صدقہ ہے جناب زہرا کا، جناب زہرا کے بچوں کا، یہ وہ صدقہ ہے جو ہم میں تقسیم ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین امام الاولین و آخرین، وہ نور چشم ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے سرکار رسول اللہ کے۔ اور تقابل جیسا میں نے پچھلے اس میں عرض بھی کیا تھا کہ ان کا تقابل کسی سے بنتا نہیں۔ علامہ ذیشان جوادی کے جملے پیش کیے تھے، اقبال نے کرنے کی کوشش بھی کی، اور اقبال نے جناب مریم سے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، کیا ہے نسبت؟ نور چشم رحمت للعالمین، وہ عالمین کے جو سربراہ ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ امام الاولین و آخرین، بانوے تاجدار حلتا، وہ جو سورہ حلتا کا تاجدار ہے یہ اس کی زوجہ ہے۔ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل، جو مرتضی بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، شیر خدا بھی ہے۔ دیکھیے میری کلام کی اتنی اہمیت بنے گی جتنی میری ذاتی اہمیت ہے۔ ہر انسان کے کلام کی اہمیت اس کے اپنی ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ اب یہ الفاظ کسی عام انسان کے نہیں، کسی طالب علم کے نہیں، جسے کہا گیا حکیم امت، شاعر مشرق، علامہ جنہیں قرار دیا گیا، یعنی زیادتی علم کا صیغہ ان کے لیے استعمال ہوا۔ اور حکیم امت، حکیم امت کس لیے کہا گیا؟ اقبال کیا نسخے دیتے تھے لوگوں کو؟ اقبال کیا علاج کرتے تھے لوگوں کی دردوں کا؟ نہیں، کس وجہ سے حکیم کہا گیا؟ حکیم امت، یعنی انہوں نے اپنے دور میں امت کے جو مسائل تھے انہیں انڈرسٹینڈ کیا، درک کیا، اور ان کا حل تجویز کیا، ان کے حل پیش کیے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا گیا حکیم امت۔ میں، آپ یا کوئی علی کو مشکل کشا کہے اور بات ہے، حکیم امت علی کو کہہ رہا ہے مرتضی مشکل کشا، جس نے امت کے مسائل تلاش کیے، وہ علی کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے مشکل کشا۔ اس کا مطلب ہے اقبال کی نظر میں امت کے تمام مسائل کا حل علی ابن ابی طالب کی ذات میں ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ مادریں آ مرکز پرکار عشق، مادریں آ قافلہ سالار عشق، وہ جو توحید کا قافلہ ہے، جو اس قافلے کے رہنما ہیں، ان کی ماں ہے سیدہ کائنات۔ وہ جو مرکز عشق توحید ہیں کائنات میں حسنین، ان کی ماں ہے سیدہ کائنات۔ عزیز مگر کمال ہے، میں نے اسی لیے عرض کیا تھا یہ شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، حکیم امت ہیں، شاعر مشرق ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے موضوع آل محمد ہیں۔ آل محمد کے لیے جو بھی زبان کھولے، چاہے جتنی عظمت و بلندی پہ کھڑا ہو، وہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ پہنچنا بھی کیا حیثیت یہ ہے کہ کوئی وہاں پھٹک بھی نہیں سکتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان، جتنا بھی بلند ہو، آخر نسبت بھی دی تو کیا دی؟ جناب مریم سے، اور نسبت بھی کیا دی؟ فرمایا وہ تین نسبت، ایک نسبت، یہ تین نسبتیں رکھتی ہیں۔ ان کی نسبت بتائی بیٹے کی، ان کی باپ شوہر بیٹے کی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ فہم جتنا بھی بلند ہو جائے، شاعر مشرق کا فہم جتنا بھی بلند ہے، مگر یہ فاطمہ زہرا کی عظمت نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ فاطمہ زہرا کی نہیں ہے۔ ہاں اگر یہی عظمت کی بلندی ہے، یہ اسی گھرانے کی ایک اور فاطمہ کو حاصل ہے، فاطمہ بنت امام حسن، بیٹی معصوم امام کی، زوجہ امام زین العابدین معصوم امام، بیٹا امام باقر معصوم امام۔ اگر تین معصوم نسبتیں ہی عظمت ہیں، وہ تو فاطمہ بنت حسن کو بھی حاصل ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ تو فاطمہ بنت محمد کی عظمت بیان کر کے کیا؟ نہ یہ فاطمہ بنت حسن کی عظمت نہیں بنتی، یہ فاطمہ بنت امام حسن کی ہے، کیونکہ فرما رہے ہیں انہیں ایک نسبت عزیز کرتی ہے، معزز بناتی ہے، انہیں تین تین نسبتیں معزز بناتی ہیں۔ اگر تین نسبتیں ہی کسی کو معزز بنائیں، وہ فاطمہ بنت امام حسن بنتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فرق ہے، خدا نے ہمیں حدیث قصہ میں ہی بتا دیا، شاعر مشرق کا فہم وہاں نہیں پہنچ سکا۔ کیوں؟ وہ فرما رہے ہیں یہ وہ نسبتیں ہیں جو زہرا کو احترام دیتی ہیں، جبکہ حدیث قصہ میں خدا سے پوچھا ومن تحت القصہ، فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ تم یہ سمجھتے ہو یہ زہرا کو معزز کرتے ہیں، میری نظر میں یہ زہرا سے پہچانے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآل۔ اگر تین معصوم نسبتیں نہ ہوتی تو فاطمہ بنت امام حسن نہیں پہچانی جاتی، اور اگر جناب زہرا نہ ہوتی تو نہ امام پہچانے جاتے، نہ اللہ کا رسول پہچانا جاتا۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل مقام زہرا کئی سوا ہے کسی سے نسبت دی جائے. جناب مریم اور جناب زہرا واضح سا ایک فرق آپ کے سامنے عرض کر دوں, دونوں کی جو متفقہ خوبی بیان کی گئی بطول, مگر کمال یہ دیکھیں دونوں کے بطول پن میں فرق کتنا ہے کہ مریم معجزتاً بطول ہیں کہ اللہ نے ان کا شوہر رکھا ہی نہیں, جناب سیدہ حقیقتاً بطول ہیں. توجہ ہے جانے محترم, بعض فضائل کو میں مزید کھول کر نہیں بیان کر سکتا. کمال یہ دیکھیے مریم فقط معجزتاً معصوم ہیں, معجزتاً بطول ہیں, مگر جناب زہرا اپنی حقیقت میں بطول ہیں. اور دونوں کی بنیادی طور پہ فرق ہی کیا ہے؟ بات وہیں آ جاتی ہے کس نے کس سے پایا ہے. جناب مریم وہ بطول ہیں کہ جن کی طہارت کی گواہی گہوارے میں لیٹے ہوئے بیٹے نے دی کہ یہ معصوم ہیں, اور زہرا وہ نہیں ہے جن کی گواہی کسی نے دی. زہرا وہ ہیں جو میدان میں چل کے گئیں تو باپ کی رسالت کو ثابت کر دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. مریم کا گواہ عیسیٰ ہے, سیدہ کائنات باپ کی رسالت پر گواہ. یہی وجہ ہے, بنیادی فرق دیکھ لیجئے. سیدہ اس میدان میں چل کر گئی ہیں, ہر میدان میں جس میں بھی رسول کو مشکل پیش آئی ہے اس میں ہمیشہ فرنٹ پر علی رہے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ مشکل ہو پیغمبر کی, میدان سجا ہوا ہو, علی لشکر میں شامل ہوں, علی کسی سے پیچھے ہوں. صرف ایک میدان مباہلہ واحد ایسا میدان سجا جس میں زہرا آگے تھی, علی پیچھے تھے. توجہ ہے جانے محترم؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں مقابلہ تیر و تبر کا نہیں, کردار کا مقابلہ تھا, طہارت و عصمت کا مقابلہ تھا. سیدہ کو آگے رکھ کے خدا نے بتایا میدان عصمت و طہارت میں آگے جناب زہرا کی ذات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. ہر میدان میں علی کی ذات آگے ہے, میدان طہارت میں چونکہ مرکز ہی زہرا کی ذات ہے, مرکز ہی جناب سیدہ کونین کی ذات ہے. سیدہ پہلے نہیں آ کر بیٹھ سکتی تھی چادر میں, بیٹھ جاتی, آیت کو انتظار صرف زہرا کے وجود کا. سیدہ پہلے آ جاتی, آیت آ جاتی, آج تک بحث رہتی علی ہیں کہ نہیں ہیں مصداق, حسنین ہے کہ نہیں ہیں. بی بی نے پہلے انہیں بھیجا, خود بعد میں آئیں تاکہ بحث ہی مٹ جائے کون اہل بیت ہیں کون نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اور دیکھیے یہ تکمیل کی سند جو فلم اکتملنا جمیعاً, جب ہم سب کامل ہو گئے, یعنی رسول کے ہوتے کوئی کاملیت نہیں ہے, مرتضیٰ کے ہوتے کاملیت نہیں ہے, ائمہ کے ہوتے کاملیت نہیں ہے. سیدہ چادر میں کہ آئیں کاملیت کی سند مل گئی کہ اب ہم کامل ہو گئے. یعنی زہرا وہ ہیں, نہ ہو نہ امامت کامل ہے نہ رسالت کامل ہے, سیدہ آئیں تو کاملیت ہے. یعنی فرق یہ ہے کہ جس کی ذات نبوت کو تمام کریں وہ محمد مصطفیٰ ہیں, جو تمام دین کو کامل کریں وہ مرتضیٰ کی ذات ہے, جو کائنات کو کامل کریں وہ حجت خدا ہیں, اور جو ان سب کو کاملیت عطا کریں وہ حضرت فاطمہ زہرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. یہی وجہ ہے معصوم نے کیا فرمایا؟ معصوم نے فرمایا ہم ہیں کائنات پر حجت اور ہم پر ہماری ماں زہرا حجت. حجت کا مطلب یعنی جس کے بغیر کائنات نامکمل ہے, حجت خدا. معصوم نے فرمایا ایک لمحے کے لیے ہٹ جائے ساری کائنات باطل ہو جائے, سب کچھ نابود ہو جائے, کائنات چلتی حجت خدا کے سر پہ ہے. اور معصوم فرما رہے ہیں ہم پر ہماری دادی زہرا حجت ہے. یعنی اس کو ہم کیا سمجھیں, جسے سمجھنے کے لیے خود کم از کم معصوم ہونا شرط ہو, وہ فاطمہ زہرا. توجہ فرما رہے ہیں حدیث قدسی کے الفاظ, لولاک لما خلقت الافلاق, صاحب القطرہ نے لکھا فی مناقب بحر آل محمد. فرماتے ہیں خدا نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق, حبیب آپ نہ ہوتے نا میں افلاق کو خلق نہ کرتا. ولولا علی لما خلقتک, اگر علی کو نہ خلق کرنا ہوتا میں آپ کو بھی نہ خلق کرتا. وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتَكُمَا, اور اگر زہرا کو نہ خلق کرنا ہوتا نہ علی آپ کو خلق کرتا نہ مصطفیٰ آپ کو خلق کرتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیونکہ ساری محنت ہدایت ہی باطل ہو جاتی اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہ نہ ہوتی, وہ ساری محنت عکارت ہو جاتی. لہٰذا اس لیے سیدہ کونین کو خلق کرنا تھا, لہٰذا میں نے آپ کی تخلیق کو سر انجام دیا. کیونکہ سیدہ کائنات, اب خدا کی قسم
ان فضائل کو بیان کرنے کے لیے بھی مستند علماء ہونے ضروری ہیں. یہ نہ ہو کہ ہماری بات بہک جائے یا فکر بہک جائے. کم از کم محسوس ایسا ہوتا ہے ارادہ خداوندی میں زہرا پہلے ہیں, تخلیق کی ترتیب میں آل محمد دوسرے. مگر خدا فرماتا ہے اگر انہیں نہ خلق کرنا ہوتا میں آپ کو بھی نہ خلق کرتا. اور یہ بھی میں نے جو ترجمہ آپ کے سامنے کیا احتیاط پر مبنی کیا, نہ خلق کرنا ہوتا تو, جبکہ علماء نے لکھا ہے اگر نہ سیدہ خلق کرتا میں آپ کو بھی نہ خلق کرتا. خدا ہی جانتا ہے کہ سیدہ کیا. یہی وجہ ہے جناب مریم کو, جیسا کہ جناب مریم نے خدا کے امنت مانگی تھی, سید الکونین دنیا میں آنے لگی, جناب خدیجہ کعبہ کے قریب تشریف لائے, فرمایا یا اللہ میں زوجہ ہوں محمد مصطفیٰ کی, یہ جو میرے شکم میں اولاد ہے یہ میں یا اللہ میں تیرے اوپر پہلے ہی تیری نیاز میں کرنا چاہتی ہوں, میں تیرے حوالے کرنا چاہتی ہوں, میں تجھے ہبہ کرنا چاہتی ہوں. آگے سے جواب پروردگار ہے بی بی جو امانت ہم نے ابھی آپ کو دی ہی نہیں وہ آپ پہلے ہمیں کیسے پلٹا سکتی. اور آگے فرمایا بی بی یاد رکھیے یہ وہ میری کنیز خاص ہے جو ام الائمہ ہے اور میں نے اسے آپ سے آزاد رکھا ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم, یعنی اللہ نے جناب خدیجہ کو سیدہ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سیدہ کائنات ماں کی محتاج نہیں ہیں اور نہ ہی ماں کی زیر نگی ہیں. یعنی ہر ماں باپ کا اپنی اولاد کے اوپر اختیار ہوتا ہے. خدا نے سیدہ پہ سے جناب خدیجہ کا اختیار پہلے ہی اٹھا لیا کہ یہ میری کنیز خاص ہے, آپ کا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے. عزیز ایمان سے سوچیے گا, جس پر اللہ نے حقیقی ماں کو بھی اختیار نہیں دیا, امت کی بنائی ماں کو کیسے اس ہستی پہ اختیار ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم, یعنی ماں کا بھی اختیار نہیں تھا جناب سیدہ کائنات, اور رسول نے بھی فوراً وہاں خدا نے فرمایا, یہاں خدا نے واضح رسول نے فرما دیا ام ابیہا, باپ کی بھی ماں ہے. خدا ہی جانتا ہے, خدا کی قسم جناب سیدہ کائنات کیا, خدا ہی جانتا ہے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اور جناب خدیجہ کی بھی عظمت دیکھیں, مال تو دیا ہی دیا, اگر اولاد ملی وہ بھی خدا کو دینے کے حوالے. کتنا دینے کا جذبہ ہوگا خدا کی راہ میں جناب. یہی وجہ ہے خدا نے کسی کے احسان, وہ قدیم الاحسان جو کہتا ہے احسان کرو بھول جاؤ. ابھی آپ نے شعر بھی سنا تھا, دایاں ہاتھ دے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ لگے, یہ خدا نے فرمایا. احسان جتانا تو بات کی بات ہے. وہ خدا جو کہتا ہے احسان کرو بھول جاؤ, وہ رسول کو مخاطب کر کے باقاعدہ جسے جتانے کا انداز ہمارے ہاں رائج ہے, علم جت کا آئلن فاغنا. ابھی جب آپ کو فقیر دیکھا تو غنی نہ کر دیا. توجہ ہے جانا موت, یا فقیر کا معنی وہ نہیں جو ہمارے اور آپ میں لیا جاتا ہے, مانا کہ وسائل اتنے نہ تھے مگر ہم نے آپ کے وسائل میں وسعت پیدا کر. کس نے کی؟ خدا نے کی, مگر کس کے ذریعے کی؟ خدیجہ کبریٰ کے ذریعے. وہ خدا جو کہتا ہے احسان کرو اور بھول جاؤ, وہ قرآن کا حصہ بنا رہا ہے, اسے پڑھ پڑھ کر ثواب حاصل کرو. توجہ ہے جانے محترم, قیامت تک اسے پڑھتے رہو. خدیجہ نے احسان کیا, خدیجہ نے احسان کیا, خدیجہ کے سبب سے غنی ہو گئے. یا اللہ کیا چاہتا ہے؟ یقیناً خدا یہی فرمائے گا, میں چاہتا ہی نہیں ہوں تا قیامت تک کوئی زہرا کی ماں کا نمک حرام اس امت میں پیدا ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. توجہ ہے جانے محترم, یہ ایک کمال ہے خدا کی قسم. یوں ہی خدا نے اس ہستی کو فاطمہ عطا نہیں کیا. آج یہ اس بی بی کا مقام ہو رہا. آپ باقی سب دیکھیے. اور جناب سیدہ کون, ایک ہی جملہ عرض کروں گا, جو بالیدہ فکر افراد ہیں اور وقت کم ہے, آپ اسی سے محظوظ ہو جائیں گے. عزیز کمال یہ دیکھیے, جناب خدیجہ نے کب شادی کی؟ جب رسول خدا کی ظاہراً ایج ہمیں بتائی جاتی 25 ایئرس, 25 سال کے تھے تب شادی کی. اس کے بعد آپ نے کوئی شادی نہ کی جب تک جناب خدیجہ پہلو رسول میں رہی. اور جیسے ہی رسول مدینے پہنچتے ہیں, اب ہر پیغام لانے والا بھی پیغام لا رہا, اور پیغمبر کی شادیوں کی تعداد بھی بڑھ رہی. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. اب سوچنے اور سمجھنے کی یہ بات ہے. ٹھیک ہے جناب خدیجہ کے ہوتے رسول نے شادی کرنی ہی نہیں تھی, چلیے شادی نہ کرنا اور بات ہے, مگر یہ جو بعد میں اس جذبے کے تحت آتے رہے کہ ہم سے بھی رشتہ داری بنا لیجئے, ہم سے بھی بنا لیجئے,
کم از کم پہلے ثواب لینے کے لیے رشتہ لے کر تو آتے. توجہ ہے جانے محترم. پیغمبر نے جتنی بھی شادیاں کی, بڑا لطف آئے گا, جتنی بھی شادیاں کی, کوئی ایک ایسی شادی ہو پیغمبر خود کسی کے گھر گئے ہوں کہ میں آپ سے رشتہ داری کرنا چاہتا ہوں. ہر شادی ایسے ہوئی. آپ احوال اٹھا کر پڑھ لیجئے, پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, میں نے پوری صحائح ستہ بھی پڑھ رکھی ہے اور میں نے کتب اربع, پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, ایک روایت آپ یہ نہیں دکھائیں گے کہ رسول اٹھ کر گئے, رسول نے جا کر کسی کے دروازے کو نوک کیا اور کہا میں آپ سے رشتہ داری کرنا چاہتا ہوں. اپنی جگہ سے اٹھتے بھی نہیں تھے حبیب خدا, اپنی جگہ سے اٹھتے بھی نہیں تھے. آنے والا آتا تھا, سرکار میں آپ سے رشتہ داری کرنا چاہتا ہوں, وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح کی رسم ہوتی تھی. وہ خاتون اپنے گھر سے اٹھ کے رسول کے گھر تشریف لے جاتی تھی. ایسے ہوئی ہیں رسول کی شادیاں. توجہ فرما رہے ہیں عزیز. مگر کم از کم کسی حدیث کی کتاب میں اتنا تو ملتا کہ پہلے کوئی آفر لے کر تو آیا رسول کے پاس. آخر رسول کا اسٹیٹس میں تبدیلی کیا آئی؟ اللہ کا رسول وہ پہلے بھی تھا, اللہ کا رسول وہ بعد میں بھی تھا. پہلے صرف ختیجہ, بعد میں رونق بے تحاشا. وجہ اور کوئی فرق نہیں پڑا, ایک فرق پڑا تھا اللہ کا رسول. اسٹیٹس اتنا سا بدلا, بعد میں ہیڈ آف اسٹیٹ بھی بن گئے. توجہ ہے عزیزان محترم. ہیڈ آف اسٹیٹ سے شادی کرنا اور بات ہے, یتیم عبداللہ کا کردار دیکھ کر شادی کرنا اور بات ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. اور خدا نے بھی صرف اسی نکاح سے نسل چلا کر بتایا. میری نظر میں اصل رشتہ ہی وہ ہوتا ہے جو سیاست کی بنیاد پر نہیں, کردار کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. نسل رسول خدا نے اسی تعلق سے قائم کی جو کہ سراسر کردار کی بنیاد پر قائم ہوا تھا. وہ کسی سیاسی بنا, کسی مصلحت, کسی خدا واسطے, کسی صدقے میں قطعاً ایسا نہیں, جو صرف اور صرف کردار پہ قائم ہوا. خدا نے اس سے نسل مصطفیٰ کو آگے چلایا. اور اس یہی کمال دیکھ لیجئے, لطف آئے اگر بات پہنچ جائے تو. ساری شادیاں میں نے عرض کیا اس طرح ہوئیں, رسول اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں, اٹھے بھی نہیں. لانے والا آفر لے کر آیا, بیٹھے بیٹھے نکاح ہوا. بس رسول کسی خاتون کے ذریعے پتہ کروا لیتے تھے کہ جس کے لیے اس کے والد یا بھائی آئے ہیں وہ خود خاتون راضی ہے. جیسے ہی پتہ چلتا تھا راضی ہے, نہ چہرہ دیکھنا نہ بات کرنی, رسول نے وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح پڑھنا. بات ختم ہوا, وہ حجرہ رسول میں آ گئی. کسی ایک دفعہ بھی رسول نے نہیں, مگر یہ صرف اور صرف زہرا کی ماں سے نکاح ہے, یہی مقدس نکاح ہے. رسول نے بیٹھے بیٹھے نہیں کیا, دلہا بن کے بارات لے کر گئے ختیجہ کو لینے کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نکاح بہت سے ہوئے رسول کے, شادی ایک ہی ہوئی رسول کی. نکاح بہت سے ہوئے رسول کے, دلہا ایک ہی دفعہ اللہ کا رسول بنا. صرف ایک دفعہ بارات رسول چلی, صرف ایک دفعہ شادی کی تقریب کا سامان ہوا, اور وہ یہ پاک و پاکیزہ تھا. کیوں؟ صرف یہ وہ تھا جو کسی اور جذبے سے نہیں, کردار کے جذبے پر قائم. اور خدا نے صرف اسی کو ثمر آور کیا, کسی اور کو ثمر آور کیا ہی نہیں حقیقت. اور جو کوشش بھی کی گئی, یہی وجہ ہے کہ آل محمد کے فضائل کے معاملے میں قرآن و حدیث بہت بات کی بات ہے. ظاہری منطق ہی بتا دیتی ہے کہ سوائے ان کے کسی اور کا حق بنتا ہی نہیں. جتنی بھی بیٹیاں لا کر بٹھائی جائیں, جتنی بھی رسول کی اولاد کروائی جائے, مگر کیا ہے کہ نواسے اگر ہیں تو ایک ہی بیٹی. رسول کی اولاد آج اگر دنیا میں کوئی کہہ سکتا ہے تو وہ ایک ہی بیٹی سے. خدا کی قسم یہ عجیب معجزہ ہے آل محمد کا, جس کی نسل کو برباد کرنے کے لیے تیر, تلوار, زہر, سازشیں, قتل و غارت کی گئیں. آج بھی کروڑوں سادات کی موجودگی انا اعطینا کل کوثر کی تفسیر ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اور جشن ہے اس لیے میں اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کر دوں, اور جن کے نسب پنچایتوں میں تقسیم ہوئے آج کہیں نسل کا نشان نظر نہیں آتا. دنیا نے واضح فرق بتا دیا کہ ابتر رہے گی تو دشمن مصطفیٰ کی نسل, اور اگر قتل و غارت کے باوجود, ظلم و ستمگری کے باوجود اور جینوسائیڈ کے باوجود آگے بڑھے گی تو وہ زہرا کی مقدس نسل ہو. اس ایک کے علاوہ خدا نے بے رونق رکھ دیا. آپ دیکھیے جو کہا بھی گیا کہ ہاں اولاد رسول تھی,
اس میں ترتیب ہی اتنی بنائی گئی، اور تاریخ نے، صرف تاریخ، میں نے عرض کیا قرآن سے حدیث سے قطعاً ثبوت دینے کی ضرورت نہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، 25 سال کی ایج تھی پیغمبر کے نکاح کی، اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں، مکتب تشیع بھی اسی کو تسلیم کرتا ہے، مکتب سواد اعظم بھی اسی کو تسلیم کرتا ہے کہ رسول 25 ایئرز کے تھے۔ شادی کے 5 سال بعد تک پیغمبر کی کوئی اولاد نہ اہل سنت کتابوں نے لکھی نہ اہل تشیع کتابوں نے لکھی۔ جب رسول 30 ایئرز کے ہو گئے، بعثت سے 10 سال پہلے آپ کی پہلی اولاد دنیا میں تشریف لائی، جناب قاسم، جن کی وجہ سے رسول کو کہا گیا ابو القاسم۔ ان کے بعد جناب زینب تحریر کی تاریخ نے کہ قاسم کے بعد زینب، ان کے بعد جناب عبداللہ جن کا لقب تھا طیب و طاہر، یہ دونوں بیٹے رسول کے فوت ہو گئے۔ جناب قاسم چلنا پھرنا شروع ہو گئے تھے تب انتقال ہوا، عبداللہ اس سے بھی پہلے انتقال کر گئے۔ جناب عبداللہ کے بعد ام کلثوم، پھر رقیہ، پھر جناب سیدہ کائنات۔ اور کمال یہ ہے سیدہ کائنات بعثت کے 5 سال بعد دنیا میں آئی، یعنی جب رسول کی شادی کو 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا تب جناب سیدہ کائنات دنیا میں تشریف لائی ہیں۔ اور جتنی پچھلی بیٹیاں لکھی، زینب، ام کلثوم، رقیہ، یہ کب دنیا میں آئیں؟ نکاح کے 5 سال بعد، بعثت سے 10 سال پہلے۔ اور بعثت پر ان تینوں کو طلاق ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ یہ رسول کی بیٹیاں بن گئے، کیونکہ جن کی بیٹی تھی انہوں نے رسالت کا دعویٰ کر دیا، لہٰذا جن سے بیاہی تھی ان کفار نے طلاق دے دی۔ اور ابی لہب کے بیٹے نے، عتبہ نے، جب اس کے باپ کے حق میں آیت نازل ہوئی، خدا نے اس کی مذمت کی، تب اس نے طلاق دے دی۔ اب صرف آپ ظاہری فگرز اٹھا کر دیکھیں، 10 سال کے اندر 3 بیٹیاں دنیا میں بھی آئیں، کفار سے بیاہی بھی گئیں اور مطلقہ بھی ہو گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان، صرف اور صرف ایک بی بی کی عظمت کو گھٹانے کے لیے کتنی جلدی میں گھڑے گئے واقعات۔ توجہ ہے عزیزان محترم، کتنی جلدی میں تاریخ سازی کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ بھی نہیں سوچا کہ 10 سال کے اندر 3 بیٹیوں کا پیدا ہونا، کفار سے بیاہے جانا اور پھر طلاق بھی ہو جانا، اتنی جلدی کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے فضائل بنانے کی کیا ضرورت ہے جنہیں آگے کنٹینیو بھی نہیں کیا جا سکتا؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان، بے شمار۔ اور کمال یہ دیکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و چلیے ٹھیک ہے، عرب معاشرہ تھا، کسی کی 6 میں ہو گئی، کسی کی 7 میں، کسی کی 8-9 میں شادیاں ہو گئیں۔ عزیز کمال یہ دیکھیے، ایک ہی دلیل کافی ہے، اللہ کے رسول نے یہ کہنا کہ کفار سے بیاہ دیں۔ اور اس کے اوپر بڑا لطیف جملہ ایڈوکیٹ سلطان مرزا ہندوستان کے تھے، انہوں نے بہت خوبصورت بات انہوں نے لکھی، انہوں نے فرمایا یہ بات عجیب غیر منطقی ہے، کیونکہ وہی جب طلاق لے کے مسلمانوں کے ہاں آئیں تو وہ ذوالنورین ہو گئے، 2 نوروں والے ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے وہ کافر بھی ذوالنور کی حد تک تو ہوئے نا، ایک نور کے حامل تو وہ بھی ٹھہرے نا۔ فرماتے ہیں کیونکہ شوہر کافر ہونے سے زوجہ کے نور پہ تو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم۔ اور یہ بھی کمال دیکھیے، فرماتے ہیں لہٰذا عزیز منطقی بات یہ ہے، ممکن کیوں نہیں؟ دیکھیے اس کی اب دلیل وہ جو عقائد میں موجود ہے۔ ممکن کیوں نہیں ہے؟ ممکن اس لیے نہیں ہے، جتنی شریعت رسول نے دی، کیوں 40 سال خدا نے انتظار کروایا؟ انسان میں انرجی ہوتی ہے 28-29 سال کے سن میں، یہ بھرپور ایسے جوانی کا وقت ہے جب زیادہ شد و مت سے انسان حق کا دفاع کر سکتا ہے۔ خدا نے تب نہیں اعلان رسالت کروایا، 40 سال جب زوف طاری ہونے لگ پڑے تب کیوں کروایا؟ کیونکہ 40 سال کردار منوانا تھا۔ توجہ ہے جی، 40 سال کے بعد آغاز شریعت ہوتا ہے، مگر آغاز شریعت کے بعد پیغمبر نے 23 سال میں جو کچھ فرمایا کہ یہ نہ کرو، اس طرح سے نہ کرو، ہر وہ کام جس کی نہیں کروائی، ان پہلے 40 سال میں پیغمبر نے وہ کام کبھی کیا ہی نہیں۔ کیوں نہیں کروایا خدا نے؟ تاکہ کل کو اگر پیغمبر کھڑے ہو کر کہے خبردار یہ نہ کرنا، تو کوئی یہ نہ کہہ سکے میں نے آپ کو کبھی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، کبھی کوئی آگے سے یہ نہ کہہ سکے سرکار آپ فرما رہے ہیں، آپ نے تو خود یہ کام کیا تھا۔ خدا نے پہلے 40 سال میں کوئی ایسا کام نہیں کروایا جسے بعد میں حرام کرنا تھا، اور بعد میں یہ شریعت کا مسلمہ مسئلہ ہے کہ کوئی مومنہ کسی کافر کے نکاح میں نہیں جا سکتی، لہٰذا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کا رسول کسی کافر کو اپنی بیٹی دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
توجہ ہے ذہن محترم؟ لہٰذا کیا ہے کہ نہ کسی کافر کو دے سکتے ہیں، نہ کسی منافق کو دے سکتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ کافر کے گھر نہیں مسلمان مومن کی بیٹی جا سکتی. لہٰذا وہ جس کی بھی بیٹیاں ہوں کم از کم بنات مصطفیٰ نہیں کہلائی جا سکتی. توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ اور اگر کسی کو شوق ہے کہ نہیں صاحب مان کے رکھنا ہے تو مانیے، ان سب کی ولادت ہے بعثت سے پہلے تاریخ میں. صرف سیدہ ہیں جو 5 بعثت کو پیدا ہوئی، یعنی رسول کے اعلان رسالت کے 5 سال بعد. یعنی اب یہ دنیا فرق رکھے کہ بنت محمد بن عبداللہ ہونا اور بات ہے، بنت محمد مصطفیٰ ہونا اور بات ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی سورہ کوثر کی مصداق صرف سیدہ کائنات، کیونکہ باقی ہوں گی وہ بعثت سے پہلے کی کہانیاں ہیں. سیدہ بعد اعلان رسالت آئی ہیں. یعنی اللہ کے رسول کو کوئی بیٹی عطا ہوئی ہے تو وہ صرف فاطمہ زہرا، صرف یہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ پاکیزہ نکاح تھا جو کردار سے کیا گیا تھا. وہ محمد رسول اللہ سے نکاح نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ہی ہیڈ آف سٹیٹ سے کیا گیا نکاح تھا، بلکہ وہ یتیم عبداللہ سے کیا ہوا نکاح تھا، جس کی اتنی سزا دیکھی جناب خدیجہ نے کہ جب جناب سیدہ دنیا میں تشریف لانے لگی تب بھی سہیلیاں کہہ رہی ہیں ہم نہیں آئیں گی. یعنی 20 سال بعد بھی اس نکاح کے اگر سیدہ دنیا میں آ رہی ہیں تو سہیلیاں ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں جناب خدیجہ کی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہماری مرضی کے خلاف تم نے یتیم سے شادی کر لی تھی. مگر خدا نے بھی آگے سے وہ تاریخ سازی کی. خدا نے کہا رکھو ان خواتین کو ایک طرف، کیونکہ جسے آنا ہے نا اسے وصول کرنے کے لیے کافرہ عورتوں کی ضرورت نہیں ہے. اسے وصول کریں گی تو مریم بھی آ کے کرے گی، آسیہ بھی کرے گی، خود حوا بھی آ کر استقبال. اللہم صلی علی محمد و آل محمد آل محمد واجہ. بس عزیز بات ختم کرتے ہیں. جناب سیدہ کائنات ہمارے پاس سرکار رسول اللہ کی، میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، رسول کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل خود کردار مصطفیٰ. سیرت رسول خود اس بات کی دلیل ہے. یہ کوئی ڈیوائن ہستی ہے، یہ دنیا کا کوئی تاجدار نہیں تھا، یہ تاجدار مدینہ نہیں تھے، یہ تاجدار کائنات تھے، یہ تاجدار دین اسلام تھے، یہ ہیڈ آف سٹیٹ آف مدینہ نہیں تھے تاریخ میں، بلکہ اللہ کے رسول تھے. اس کی دلیل رسول کا کردار. اور رسول کے کردار کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی دلیل ہے اس نبی کے حقیقتاً من جانب اللہ ہونے کی تو وہ جناب فاطمہ زہرا کی. آپ بیٹی کا کردار اٹھا کر پڑھ لیجئے. مختصر سیرت ہے مگر کامل ترین سیرت ہے. اتنی کامل ترین سیرت خدائی ہستیوں میں کسی اور خاتون کی نہیں ملتی جو فقط 17 سے 18 سال میں سیدہ کائنات کی. بی بی کی اس پاک کو پاکیزہ زندگی نے، اس سادہ زندگی نے، اس الہی زندگی نے ثابت کر دیا یہ ہیڈ آف سٹیٹ کی اولاد نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول تھے. سلام ہے اس کردار کو، سلام ہے اس ذات کو. انشاءاللہ فضائل کے لیے زندگی باقی ہے، پڑھتے رہیں گے. دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات بحق سیدہ کائنات اس پاک و پاکیزہ ولادت کے صدقے میں رب کائنات اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے بھی مومنین حاضر غیر حاضر ہیں جو نیک دلی شرعی حاجات اپنے دلوں میں رکھتے ہیں رب کائنات اسے قبول و منظور فرمائے. خدا سیدہ کائنات کی پاک و پاکیزہ ولادت کے صدقے میں جتنے بھی مومنین خصوصاً شہداء کے گھرانے اس وقت دکھی اور غمگین ہیں رب کائنات انہیں صبر و سکون عطا فرمائے. رب کائنات امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب مومنین کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے، آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے. ہمارے گھر بار کو گھرانہ آل محمد کی سیرت میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری عورتوں کو سیرت سیدہ کائنات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو سیرت آل محمد پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اپنی ذات اپنے گھرانے پر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصاً دعا کیجئے کہ عراق، یمن، شام میں جو جنگ جائے رب کائنات اس جنگ کو امن سے تبدیل فرمائے. مومنین آل محمد جو انتہائی پریشان حالات میں دنیا کے مختلف خطوں میں جی رہے ہیں رب کائنات ان کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے. دشمنان مکتب آل محمد قابل اصلاح و ہدایت ہیں انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، قابل ہدایت نہیں ہے نیست و نابود فرمائے. رب کائنات ہم سب کو سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. ہم سب کو حق کی موت عطا فرمائے، مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی عالم برزخ کی منازل کو آسان فرمائے. ان سمیت ہم سب کو آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. سورہ مبارکہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل